صحابہ کے لیے پریشان ہونا بھی نبی کی سنت ہے۔ صوفیوں مانا کہ مسواک سنت ہے، رات کو سوتے ہوئے سر پہ تیل لگانا، سرما لگانا سنت ہے، لیکن صحابہ کے لیے پریشان ہونا بھی نبی کی سنت ہے۔ بدر میں نہیں لائے تھے نبی صحابہ کو تو بار بار کہتے اللہ میرے ان صحابہ کو بچا لے، یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، حضرت زید شہید ہوئے، جبریل نے آ کے بتایا، نبی مسجد میں، فرمایا زید شہید ہو گئے، پھر فرمایا جعفر بھی شہید ہو گئے، پھر ایک نماز میں غالباً آئے، فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ پریشانی بڑھ رہی ہے نبی کی۔ ایک نماز میں آئے تو نبی کا چہرہ مسکرا رہا ہے، کیونکہ جب جھنڈا گرا نا تو ایک مسلمان نے اٹھایا اور دیکھا تو حضرت خالد نظر آئے تو خالد کو جھنڈا دے دیا۔ حضرت خالد نے کہا بھائی میرا نام تو نبی نے نہیں لیا، کہا نہیں لیا تو اب کسی نے بھی تو سنبھالنا ہے نا، تم سنبھالو۔ جب جھنڈا خالد کے ہاتھ میں آیا تو وہاں مدینے میں جبریل رابطے میں نا، سارے حالات بتا رہے ہیں، تو نبی نماز میں آئے تو بڑے خوش، فرمایا اب جھنڈا ایک ایسے آدمی نے سنبھال لیا ہے، سیف من سیوف اللہ، جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ کہ قرآن کریم جو وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اس میں اتنا اثر ہے اور اتنی تاثیر ہے کہ کل بھی اس میں اثر تھا اور آج بھی اس میں اثر ہے، اور کل بھی اس میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی تھی، آج بھی ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے، آج بھی اس کے لاکھوں حافظ ہیں۔ کل بھی یہ جیسے تھا ویسا ہے، آج بھی جیسے تھا ویسا ہے اور رہے گا۔ بہت لوگ آئے قرآن کریم کے خلاف سازشیں کرنے لگے، لیکن نیست و نابود ہو گئے۔ قرآن جیسا ہے ویسے کا ویسا آج تک ہے۔ بر صغیر میں ایک پادری بڑا علم حاصل کر کے آیا، اسلامی علوم بھی، صرف و نحو میں بھی بڑی مہارت، اور ایسے اعتراض کرتا تھا قرآن کریم کی پر، سورہ فاتحہ پر اس نے 700 اعتراض کیے۔ اس کے مقابلے میں دیوبند کا ایک شہر مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور اسے مناظرے میں ایسی شکست دی کہ وہ وہاں سے بھاگا اور عرب دنیا میں گیا۔ پھر عرب علماء کو اس پادری نے پریشان کیا، ایسے اعتراض، ایسے فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اور چونکہ فنون و علوم میں مہارت حاصل کی ہوئی تھی، وہاں عرب علماء نے یا ہندوستان کے علماء کو خط لکھا کہ یہاں ایک فتنہ آیا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اس کے مقابلے کا ہے تو آپ بھیجیں۔ تو انہوں نے جواب لکھا ہم بھیج تو رہے ہیں لیکن اسے نہیں بتانا کہ ہندوستان سے کوئی آ رہا ہے، آپ مناظرے کی اور جگہ کی تعین کریں۔ چنانچہ وقت کا تعین ہوا، جگہ کا تعین ہوا، یہاں سے مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے، اور وہاں جو مناظرے کے لیے جگہ سجی ہوئی تھی تو یہ پادری بڑے جوبن میں آ کر باتیں کر رہا ہے۔ اتنے میں مولانا رحمۃ اللہ کرانوی اسٹیج پر آئے اور اس نے دیکھا کہ تو وہی ہندوستان والا مولوی ہے، تو پادری کہنے لگا میں 1 منٹ پیشاب کر کے آتا ہوں۔ وہ اس دن پیشاب کرنے گیا اور آج تک نہیں آیا۔ پھر مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے ایذاء الحق نامی کتاب لکھی، جس کا ترجمہ مفتی تقی صاحب نے قرآن سے بائبل تک جو کتاب ہے یہ اسی کا ترجمہ ہے، اور یہ اسی واقعے کا پس منظر ہے۔ قرآن کی اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی، ایسی لازوال کتاب کہ جیسی تھی ویسے ہے ویسے رہے گی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں قرآن کریم ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے۔ اس وقت یوٹیوب پر سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دنیا بھر کی تلاوت اور تراویح دیکھ سکتے ہیں۔
کتنی جگہ پر تراویحیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے، لیکن عیسائیوں کی بائبل بدلی ہوئی ہے، پاکستان کی بائبل الگ ہے، انڈیا والوں کی کچھ الگ ہے، برطانیہ والوں کی تھوڑی اور الگ ہے، فرانس والوں کی کچھ اور چینج ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ بیٹھے تھے اور یہ سوچنے لگے ہم ایک بائبل پر کیوں نہیں آتے۔ 12 بائبلیں مشہور ہیں، ویسے بہت ساری ہیں لیکن 12 ہیں، اور پھر یہ طے ہوا کہ ایک بائبل پر آئیں، لیکن ہر طاقتور ملک یہ چاہتا تھا کہ ہماری بائبل دنیا میں متعارف ہو۔ تو ایک نے کہا کہ یار ایسا کرو، لڑتے نہیں ہیں، ٹیبل کے اوپر یہ بائبل رکھ کے چلے جاتے ہیں، جا کے گرجوں میں یسوع مسیح سے کہیں گے، خوب رات بھر عبادت کریں گے اور کہیں گے جو بائبل اس میں صحیح ہے، جو انجیل صحیح ہے وہ اوپر رہے ٹیبل کے، جو غلط ہو آپ اسے ٹیبل سے گرا دیں۔ سب نے کہا یہ والا طریقہ صحیح ہے۔ 12 بائبلیں ٹیبل پہ رکھ کے چلے گئے اور پھر رات بھر یوں جو کرتے ہیں وہ کرتے رہے، اور پھر جب دوسرے دن آئے اور تالا کھولا اور جب اندر گئے تو دیکھا تو 3 بائبلیں ٹیبل کے اوپر تھیں، 9 بائبلیں ٹیبل کے نیچے پڑی ہوئی تھیں۔ اب سوچنے لگے کہ ان 3 میں سے کون سی صحیح ہے۔ ایک بڑا ہوشیار کہیں کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا یہ 3 اور 9 کے چکر چھوڑو، یہ بتاؤ چابی کس بے ایمان کے پاس تھی؟ جس نے جس کی جتنی جیب گرم کی اس کی بائبل اس نے اوپر رکھی، باقیوں کو اتار دیا۔ ہمیں قرآن کریم کے لیے یہ سب کو ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم ایک ہی طرح تھا، ایک ہی طرح ہے، ایک ہی طرح رہے گا، قیامت تک اسی طرح رہے گا، اس کے زیر و زبر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ساری دنیا سے حفاظ کو جمع کرو اور کہو کہ قرآن پڑھو، ساری دنیا کے حافظ قرآن الحمد سے والناس تک یہی والا قرآن کریم سنائیں گے۔ میرے دوستو، یہ ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے۔ میں ایک بات کئی جگہ کہتا ہوں، آج ایک طبقہ بدبخت صحابہ کے بارے میں کہتا ہے نبی کے بعد وہ بدل گئے تھے، دین انہوں نے چھوڑ دیا تھا، ان میں نعوذ باللہ بے ایمانی آ گئی تھی، وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ ایمان سے پیچھے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا یہ قرآن ساری دنیا میں کس نے پہنچایا ہے؟ کہتے وہ تو صحابہ نے پہنچایا ہے۔ میں نے کہا ایک بات سن، میں یہاں سے 4 آدمیوں کو اٹھاؤں اور ایک بات کہوں اور ایک بات کہہ کر ان 4 کو الگ الگ جگہ پہ بھیجوں۔ ایک کو بھیجوں یار تو جا کے قائد آباد میں یہ بات فلاں کو پہنچا دے، دوسرے سے کہوں یہ بات سوراب گوٹھ میں فلاں کو پہنچا دے، تیسرے سے کہوں یار یہ بات صدر میں میرا دوست ہے تو اس کو پہنچا دے، چوتھے سے کہوں یہ بات اورنگی ٹاؤن میں فلاں کو پہنچا دے۔ اب میں نے 4 آدمیوں کو چاروں طرف ایک ہی بات دے کے بھیجا۔ اب جن کے پاس میں نے بھیجا کچھ عرصے بعد وہ مجھے ملے اور میں ان سے کہوں میرے آدمی آئے تھے، وہ کہیں گے آئے تھے۔ میں کہوں گا یار انہوں نے کوئی میرا پیغام دیا تھا، وہ کہیں گے ہاں دیا تھا۔ تو میں کہوں گا وہ کیا پیغام تھا؟ اچھا وہ چاروں ایک ہی بات کریں اور ایک ہی بات ایک ہی الفاظ کے ساتھ کریں تو کیا دلیل ہے؟ میرے قاصد ایماندار تھے، جو بات کی وہی والی پھیلائی ہے، جو بات کی ہے وہی والی پہنچائی ہے۔ لیکن کچھ دنوں بعد وہ لوگ مجھے ملے، سوراب گوٹھ والا کچھ اور بول رہا ہو، لانڈی والا کچھ اور بول رہا ہو، صدر والا کچھ اور بول رہا ہو، تو کیا دلیل ہے؟ میرے قاصد انہوں نے بے ایمانی کی ہے۔ میں نے کیا بولا، انہوں نے جا کے کچھ اور پہنچا دیا، میں نے کیا کہا، انہوں نے جا کے کچھ اور بات آگے کر دی۔ ابے یہ والی بات تو میں نے ایسے تھوڑی کی تھی، لیکن چاروں ایک ہی بات کریں تو کیا دلیل ہے؟ میرے قاصد ایماندار تھے، حافظہ بڑا مضبوط تھا، کامل الضبط تھے، ایمان ان کے اندر بڑا مضبوط تھا۔ پھر سنو، ساری دنیا میں قرآن صحابہ نے پہنچایا ہے، مشرق میں صحابہ نے پہنچایا ہے، مغرب میں صحابہ نے پہنچایا ہے، شمال جنوب میں قرآن صحابہ نے پہنچایا ہے۔ یہ ساری دنیا میں قرآن ایک ہی طرح ہے۔ پتہ چلتا ہے مدینے سے نبی سے قرآن لے کر جو صحابہ مشرق میں گیا یہی والا قرآن انہی الفاظ کے ساتھ پہنچایا، جو مغرب میں گیا یہی والا قرآن مغرب میں پہنچایا، جو شمال و جنوب میں گیا یہی والا قرآن شمال و جنوب میں پہنچایا۔ یہ ساری دنیا میں پڑھا جانے والا ایک ہی طرح کا قرآن، یہ قرآن کی عظمت کی بھی دلیل ہے اور صحابہ کے ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اگر یہ ڈنڈی مارنے والے ہوتے
تو آج قرآن ایک طرح کا نہیں ہوتا، قرآن ایک طرح کا نہیں ہوتا، لیکن آج ساری دنیا میں قرآن ایک طرح ہے۔ تو کیا دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے ایماندار ہیں، جو بات انہوں نے اللہ کے نبی نے بتائی انہوں نے وہ بات اسی طریقے سے پہنچائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے، ان کی اداؤں کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ یعنی صحابہ سجدے میں جاتے تو ادھر سے جبریل آ کے کہتے یسجدون، یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ صحابہ استغفار پڑھتے ہیں تو جبریل قرآن لے آتا ہے یستغفرون، یہ نبی آپ کے ساتھی استغفار کر رہے ہیں۔ یار کبھی سوچا کہ ان کی اداؤں اور عبادت پر قرآن بن رہا تھا؟ نہیں سمجھ آئی؟ مچھلی کھاؤ دماغ تیز ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ان کی اداؤں پر قرآن بن رہا تھا۔ وہ جہاد کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یجاہدون، یہ جہاد کر رہے ہیں۔ یعنی جن کی اداؤں پہ قرآن بنے وہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ بولے کتنے عظیم لوگ تھے۔ ان کی ادائیں آج ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں، قربانی ہمیں یاد ہے، ہم ان کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ جو قربانی والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کی یادوں کو بھلاتا نہیں ہے، ان کی اداؤں پر طریقوں پر لوگوں کو چلاتا ہے۔ آج جتنا بڑا ولی کتب ابدال ہو صفا مروہ پہ بھاگتا ہے، کیوں؟ کہتے ہیں یہاں حضرت ہاجرہ بھاگی تھی۔ حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں گئیں، تو ان کی قربانیاں تھی، اللہ نے انہیں یاد رکھوایا اور بندوں کو ان کی اداؤں پہ لگوایا۔ اکڑ کے چلنا صحیح ہے؟ بولو، اگر یوں سینہ تان کے آپ گلی میں جائیں صحیح ہے؟ بازار میں یوں اکڑ کے چلیں صحیح ہے؟ مسجد میں چلیں تو صحیح ہے؟ اور زیادہ گناہ ہے نا اکڑنا۔ بھائی اللہ کا گھر ہے، عاجزی دکھا۔ لیکن عمرے پہ جاتے ہو نا تو عمرہ مولوی صاحب سے پوچھتے ہو کیا کرنا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں احرام باندھنا ہے، آپ نے اجتباء کرنا ہے، ایک کندھا خالی رکھنا ہے، اور کعبے میں جب پہلے 3 چکر لگانا ہے نا بڑے اکڑ کے چلنا ہے، تم نے بڑے یوں اکڑ کے۔ مولوی صاحب اکڑ کے چلنا تو گناہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کعبے میں، بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں 3 چکر شروع کے اکڑ کے ہم نے چلنے، کیوں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں نبی کے صحابہ یوں چلے تھے تو اللہ کو اتنے اچھے لگے کہ قیامت تک ہر حج عمرہ کرنے والے کو کہا ایسے ہی اکڑ کے چلو میرے گھر میں جیسے نبی کے صحابہ چلے تھے۔ جب مکہ آئے نا عمرہ کرنے نبی کے ساتھ تو مکے والوں نے تانا دیا، مدینے کی ہواؤں نے انہیں لاغر بنا دیا ہے۔ نبی نے فرمایا میرے یارو اکڑ کے چلو ان کے سامنے، لہذا صحابہ اکڑ کے چلے ہیں۔ ان کا تو اکڑ کے چلنا اللہ کو اتنا پسند ہے، بتاؤ پھر ان کی عاجزی کتنی پسند ہوگی۔ دشمن کے سامنے تو صحابہ ایسی بات کرتے تھے اگلی کی حالت خراب ہو جاتی تھی، ان کے تو جناب پیچس لگ جاتے تھے سامنے والوں کو، ایسی اکڑ کے بات کرتے تھے۔ دیکھو نا عامر بن ربی ابھی نوجوان ہے، ابھی رواں آیا ہے، اور رومی جرنل سے مذاکرات کے لیے کمانڈر نے حضرت خالد بن ولید نے بھیجا۔ اب یوں جاتے ہیں، وہ کھیلنے لگا کمانڈر، اس کو بچہ سمجھ کے، نوجوان سمجھ کے، کہتے یار کن ننگے بھوکوں کے پاس ہے، تجھے کھانا بھی شاید نہ دیتے، تو میرے پاس آ تجھے سب کچھ دوں گا۔ حضرت عامر بن ربی کے ادھر بیلٹ باندھا ہوا تھا کپڑے کا، ادھر روٹی کا، سوکھا روٹی کا ٹکڑا تھا، آدھی روٹی نکالی اور کہا یہ ہماری 24 گھنٹے کی متاع ہے، بس اتنی روٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے تاکہ دن کو ہم رات کو اپنے رب کو منا سکیں اور دن کو تمہاری جیسوں کی گردنیں اڑا سکیں۔ تم کہتے ہو مجھے دولت دو گے،
خدا کی قسم اب تقلیم کی دولت بھی لاؤ تو محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور سن، کلمہ پڑھ لے ورنہ جزیہ دو، ورنہ یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ اچھا تلوار بھی ایسی کہ اس پہ دستے پہ کپڑا باندھا ہوا ہے نا، چیتھڑے لٹکے میں، انہوں نے کہا اس تلوار سے ڈراتا ہے؟ سامنے لوہے کی سلاخ رکھی تھی، ماری اس کے 2 ٹکڑے کیے، کہا تلوار دیکھی ہے، چلانے والے بازو نہیں دیکھیں تو نے۔ 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، کیا کچھ نہیں دیکھا اور زمانے کے گرد سرد ہواؤں کو برداشت کیا اور کفر سے ٹکرائے، فارس اور روم کی سلطنتوں کو پاش پاش کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، ریزہ ریزہ۔ میں کہا کرتا ہوں اتنے دلیر اور اتنے مضبوط اعصاب کے اور اتنی بلند سوچ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں کتنی جگہوں پہ جنگیں چل رہی تھیں، اتنے میں روم کے علاقے کے قریب سے ایک مسلمان حضرت مسنا رحمت اللہ علیہ آئے اور ابو بکر سے فرمایا کہ ایسا کریں کہ آپ فوج روم کی طرف بھی بھیجیں، رومی لوگ ہم پر حملہ کرتے ہیں اور ہماری بستی سے مسلمانوں کو لے جاتے ہیں، لوگ وہاں پر ایمان نہ چھوڑ دیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ایک وقت میں ہم اتنے محاذ پہ لڑ رہے ہیں، اب روم اس وقت کی سپر طاقت تھی، رومیوں سے لڑائی یہ ایک ہی وقت میں یہ مناسب رہے گا، لیکن انہوں نے کہا اتنے فصیح بلیغ قصیدہ پڑھا کہ ابو بکر نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، میں خالد کو بلاتا ہوں اور ان سے مشورہ کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کو جنگ سے بلوایا، خط لکھ کر حضرت خالد مدینہ آئے، ابو بکر صدیق نے فرمایا خالد یہ مسنا آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں رومیوں سے بھی لڑائی لڑنی ہے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم جانتے ہو اتنی جنگوں میں ہم اس وقت مصروف ہیں، اب رومیوں سے بھی لڑیں؟ حضرت خالد نے فرمایا وہ لڑتے کیسے ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ وہ لڑتے ایسے ہیں کہ رومی جب آتے ہیں پورا لوہے میں غرق ہو کے آتے ہیں، ان کے پاؤں پہ بھی لوہا ہوتا ہے، قمیض بھی لوہے کی، ٹوپی بھی لوہے کی، صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر جب ان سے کوئی مقابلہ کرتا ہے تو کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں تلوار کا وار لگے۔ اب حضرت صدیق یوں خالد کو دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی یہ کیا جواب دے۔ کہا خالد اب بتاؤ کیا ارادہ ہے، ادھر بھی جنگ چھیڑ دیں یا نہیں؟ کہا جی لڑنا ہے ہم نے۔ کہا خالد لڑنا ہے؟ کیا سوچ کے فیصلہ کیا؟ سن سوچ دیکھ صحابہ کی۔ حضرت خالد نے فرمایا یا خلیفۃ الرسول میں یہ بات دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ جو قوم اتنا لوہے میں غرق ہو کے آتی ہے لگتا ہے یہ قوم موت سے بہت ڈرتی ہے، اور جو موت سے ڈرتا ہو محمد کے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خالد تو پھر خالد تھا نا، اسلام کی طرف سے پہلی جنگ یرموک کی لڑی اور موتا کی جنگ لڑی حضرت خالد نے، اور یہاں سے 3000 کا لشکر گیا ہے اور وہاں 2 لاکھ کے گھیرے میں آ گیا، انہیں پتہ نہیں تھا اتنی بڑی تعداد ہے۔ اور یہ وہی جنگ ہے جس میں نبی نے جھنڈا حضرت زید کو دیا اور فرمایا تم شہید ہو تو جعفر سنبھال لے، تم شہید ہو تو عبداللہ بن رواحہ سنبھال لے، یہ بھی شہید ہو تو کوئی بھی مسلمان جھنڈا ہاتھ میں لے لے۔ اب اللہ کے نبی کو بذریعہ وحی جبریل نے آ کے سارے جنگ کے حالات بتائے، نبی پریشان کہ 3000 2 لاکھ کے گھیرے میں آ گئے، اللہ میرے صحابہ کو بچا۔ صحابہ کے لیے پریشان نبی، صحابہ کے لیے پریشان ہونا بھی نبی کی سنت ہے۔ صوفیوں مانا کہ مسواک سنت ہے، رات کو سوتے ہوئے سر پہ تیل لگانا سرما لگانا سنت ہے، لیکن صحابہ کے لیے پریشان ہونا بھی نبی کی سنت ہے۔ بدر میں نہیں لائے تھے نبی صحابہ کو تو بار بار کہتے اللہ میرے ان صحابہ کو بچا لے، یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، حضرت زید شہید ہوئے، جبریل نے آ کے بتایا، نبی مسجد میں فرمایا زید شہید ہو گئے، پھر فرمایا جعفر بھی شہید ہو گئے، پھر ایک نماز میں غالب بنائے فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ پریشانی بڑھ رہی ہے نبی کی۔ ایک نماز میں آئے تو نبی کا چہرہ مسکرا رہا ہے، کیونکہ جب جھنڈا گرا نا تو ایک مسلمان نے اٹھایا اور دیکھا تو حضرت خالد نظر آئے تو خالد کو جھنڈا دے دیا۔ حضرت خالد نے کہا بھائی میرا نام تو نبی نے نہیں لیا۔ کہا نہیں لیا تو اب کسی نے بھی تو سنبھالنا ہے نا، تم سنبھالو۔ تو جب جھنڈا خالد کے ہاتھ میں آیا
تو وہاں مدینے میں جبریل رابطے میں ہے نا، سارے حالات بتا رہے ہیں، تو نبی نماز میں آئے تو بڑے خوش، فرمایا اب جھنڈا ایک ایسے آدمی نے سنبھال لیا ہے، سیف من سیوف اللہ، جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ رات ہوئی تو حضرت خالد نے جو دائیں طرف والے جھنڈے والے فوج تھے ان کو بائیں طرف لے گئے، جو بائیں طرف والے تھے ان کو دائیں طرف لے گئے، جو فرنٹ کے تھے انہیں بیک پر لے گئے، جو پیچھے والے تھے انہیں آگے لے آئے۔ اب جھنڈے سب کے چینج ہو گئے۔ صبح ہوئی جب رومیوں نے دیکھا، اوئے کل تو ادھر کوئی اور جھنڈے والے تھے، ابھی کوئی اور جھنڈے والے ہیں ادھر، اور رات کو لگتا ہے مدینے سے مدد آ گئی ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں مدد نہیں آئی۔ یہ خالد بن ولید کا عسکری دماغ کام کر رہا ہے، اور 3000 نے 2 لاکھ کو دن میں تارے دکھائے۔ خالد میرا فیورٹ ہے، میں نے خالد کو جب سے پڑھا ہے نا، میں خالد سے بہت متاثر ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا انسان تھا، اللہ نے اسے پیدا ہی نبی کی دین کی نصرت کے لیے کیا۔ ایرانیوں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے۔ جب کسی جنگ میں جاتے تو نعرہ بھی یہ ہوتا تھا، انا فارس الجدید انا خالد ابن الولید، میں فارسیوں کو تباہ کرنے والا ہوں، میں خالد ابن ولید ہوں۔ اسی لیے تو شیعہ کی حضرت خالد بن ولید سے نہیں لگتی، حضرت خالد کو گالیاں دیتے ہیں۔ بھائی تمہارے کو کیا تکلیف ہے حضرت خالد سے؟ کہتے ہیں ہمارے باپ ایران کے ساتھ انہوں نے جو کیا تھا۔ شیعہ وہ طبقہ ہے، یاد رکھو، کہ جس نے بھی اسلام کی بڑی خدمت کی ہے یہ ہمیشہ اس کا دشمن رہے گا۔ ابو بکر صدیق نے نبی کے بعد دین کو سہارا دیا، یہ کوئی کم کامیابی تھی؟ ایسے حالت میں حضرت عمر نے فارس اور روم کو دن میں تارے دکھائے، حضرت عمر سے ان کی نہیں لگتی۔ حضرت عثمان نے 44 لاکھ مربع میل تک دین پہنچایا، حضرت عثمان سے ان کی نہیں لگتی۔ حضرت خالد نے کیا کچھ نہیں کیا دین کے لیے، ان کی حضرت خالد سے نہیں لگتی۔ میں نے کہا تمہاری ان سے نہیں لگتی، ہماری تم سے نہیں لگتی۔ جو صحابہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا بولو نہیں ہے۔ آج کتنا باطل محنت کر رہا ہے صحابہ کرام کے خلاف۔ یہ قرآن ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اگر یہ مشکوک ہو گئے تو قرآن پر اعتماد رہے گا؟ میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے انہیں نبی کی رفاقت کے لیے چنا ہے، نبی کی زیارت کے لیے چنا ہے، نبی کے دیدار کے لیے چنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے کے لیے چنا ہے۔ اور کیا خوش نصیب لوگ ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یار، نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے۔ حضرت علی دیکھیں نا، نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، کبھی نبی ان سے مذاق کرتے، کبھی وہ بھی کرتے۔ نبی کا مذاق بھی سچا ہوتا تھا۔ جیسے ایک عورت آئی اور کہا جی، ایک صحابی اور کہا جی مجھے اونٹ دے دیں، فرمایا اونٹ کا بچہ ہے لے لو۔ کہا میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گا؟ اونٹ دے دیں، فرمایا اونٹ کا بچہ ہے۔ تو جب انہوں نے کہا جی اونٹ نہیں چاہیے، اونٹ کا بچہ نہیں، اونٹ چاہیے، تو نبی نے فرمایا جو اونٹ دوں گا وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا۔ کیا لوگ تھے، نبی ان سے اس طرح کبھی مذاق کر رہے ہیں۔ یار کیا خوش نصیب لوگ۔ آج فاروقی صاحب آپ کو چلتے ہوئے خالی کہہ دیں اور منع کیا حال ہے، تم خوش ہو جاتے ہو۔ اور جن کے اوپر نبی جنہیں کہہ دیں یا ابا ہریرہ، وہ کتنا خوش ہوگا۔ نبی جس علی کو مٹی میں لیٹا دیکھے اور نبی کہہ دیں یا ابا تراب، وہ کتنا خوش ہوگا کہ نبی نے مجھے یہ لقب دیا ہے۔ کبھی وہ بھی کرتے، جیسے صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت علی نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت علی کھجور کھاتے جا رہے ہیں اور گٹلیاں نبی کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں، کھجور کھاتے جا رہے ہیں اور چھپا کے گٹلیاں نبی کے سامنے۔ میں ساتھیوں سے بتاتا ہوں کھجور کی گٹلی منہ سے نکالنے کا سنت طریقہ بھی یہ ہے، یوں۔ ابھی رمضان کے کچھ دن رہ گئے، کھجور روز کھاتے ہو، گٹلی یوں نکالا کرو،
یہ الٹے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں یوں کر کے، ہم تو پچھ کرتے نا سارے تھوک کے ساتھ، اور میرے نبی کی یہ سنت ہے کہ جس پلیٹ میں کھجوریں ہوتی گٹلی اس میں نہیں رکھتے تھے، گٹلی الگ جگہ رکھتے، ہم تو اسی میں کھا بھی رہے ہوتے ہیں، اسی میں ساتھ میں گٹلیاں بھی سجا رہے ہوتے ہیں، سارا تھوک بلوٹوتھ ہو کر کھجور سے لگ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی کے لعاب دہن میں تو شفا ہے، لیکن مجھے تجھے سبق سکھانا ہے کہ نفاست یہ ہوتی ہے، یوں نفاست ہوتی ہے۔ آدمی دیکھے کہاں ہے کہاں نہیں، اب پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن حضرت سے میں نے گلے ملنا ہے، حضرت السلام، ساری بدبو آپ نے سونگنی، میں نے آپ کو بے ہوش کرنا ہے، مجھے آپ سے محبت بہت ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ادب سیکھنا ہو تو صحابہ سے، کس کا دل نہیں چاہتا کہ کوئی بڑا آئے اور کھڑے نہ ہوں، لیکن صحابہ کو پتہ تھا نبی کے آنے پر ہم کھڑے ہوں گے، نبی کو تکلیف ہوگی، نبی کے آنے پر صحابہ بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ آداب تو کوئی ان سے سیکھے۔ رات کے وقت ایک صحابی کے انتقال کا وقت ہے، گھر والوں نے کہا ہم نبی کو بلاتے، کہا نہیں نہیں نبی کو نہیں کس کا دل نہیں چاہتا میں جب دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے سامنے نبی نہ ہو؟ ہر مومن چاہتا ہے نبی کے سامنے جان نکلے تو کیا بات ہے، لیکن فرمایا نہیں، رات کا ٹائم ہے، کوئی سانپ بچھو نبی کو تکلیف نہ دے، بس صبح کو میرا سلام نبی کو دے دینا۔ اور ہم تو دیکھتے ہیں جتنی مصروفیت ہو اور حضرت کسی کے جنازے میں نہیں آئے، بس میں جماعت سے استعفیٰ، ہمارے چچا کے جنازے میں نہیں آئے، بس ٹھیک ہے استعفیٰ دو یا جو کچھ بھی کرو، تم اگر اتنے کچے ہو تو ہمیں اتنے کچے ضرورت بھی نہیں ہے۔ حق نواز کو ایسے پکے چاہیے جن کے پکا پن صدیق اکبر سے حاصل شدہ ہو۔ ہمارے ہاں تو، اور پھر بعض چیزیں ہم اس کو تکبر لیتے ہیں، بھائی کبھی آدمی کو جلدی ہے، کبھی کیا ہے، سخت سردی ہے نا، آپ وہاں سے وضو کر کے نکلے، امام صاحب بیچارہ اپنے گھر سے گرم پانی سے جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے کوٹ کے، آپ نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، امام صاحب السلام علیکم، لاس کو بسا لاسا ابھی تو کیوں جیب میں ہاتھ گرم کر رہا ہے، ٹھنڈا کر تجھے بھی میں، وہ لمبا چاہیے یکشے، تو بھی ٹھنڈا ہو جا۔ یہ کوئی محبت ہے؟ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، لائن لگی ہوئی تھی، مجھ سے ہاتھ میں لا رہے تھے، اب ایک بندے کو دیکھ رہا تھا، یقین کریں اچھا وہ کھڑا بھی اینڈ پہ تھا اور مستقل وہ علاقہ غیر میں کھجا رہا تھا، اور بالکل کھجاتا جا رہا، اور ایسا جیسے وقار یونس بولنگ کرانے ہوئے بال کو صاف کرتے ہوئے جاتا ہے نا، لمبا اسٹارٹ لیتے ہوئے، اس کو کوئی ایسی میٹھی خارش تھی کہ وہ ادھر سے ہاتھ بھی نہیں ہٹا رہا تھا۔ اب میں سب سے سلام بھی کر رہا ہوں اور اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، میری تو بے چینی ہو رہی ہے کہ یہ کرے گا کیا، اور کھجا بھی سیدھے ہاتھ سے رہا تھا۔ چلتے چلتے یہاں تک کہ جب ایک آدمی رہ گیا تو حضرت کی خارش اس وقت تک بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب اگر ایسے شخص کو میں بولوں کہ جا پہلے ہاتھ دھو کر آ، میرا حق بنتا ہے یا نہیں؟ مجھے آپ متکبر کہیں گے، لیکن کسی کو پتہ تو نہیں ہوتا، میں نے کہا ہو سکتا ہے خود ہی نہیں کرے۔ آپ یقین کریں جب اس سے پہلے والے سے فارغ ہوا تو حضرت نے ساری مردانگی کا فیض میرے ہاتھوں میں منتقل فرما دیا، خوب فیض سے مجھے نوازا۔ اب بتاؤ، یہ تو ہمارا حال ہے۔ صحابہ کرام سے ادب سیکھو، کتنے نبی کے آداب کا خیال رکھتے ہیں، کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو کھجور کی گٹلی یوں نکالنا سنت ہے، کوئی بھی گٹلی ہو۔ حضرت علی کھاتے جا رہے ہیں، چھپا کے کھجوریں نبی کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں، پھر حضرت علی نے فرمایا چلو دیکھتے ہیں آج کھجوریں کس نے زیادہ کھائی ہیں، کیونکہ نبی کے سامنے تو ڈبل گٹلیاں، نبی کی بھی حضرت علی کی بھی۔ تو میں کہا کرتا ہوں پھر میرے نبی سے زیادہ حاضر جواب کون ہوگا؟ ہائے ہائے، جن لوگوں کو حاضر جوابی ملی نبی کے صدقے، وہ خود کتنے حاضر جواب ہوں گے۔ ایسے ایسے امت میں حاضر جواب آئے کہ انسان کی عقل حیران ہوتی ہے۔ حاضر جوابی کے بڑے واقعات ہیں۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے حاضر جواب تھے۔ ان کے دور میں حج کے دنوں میں ایک شخص نے بیٹھے ہوئے تھے، عصر کے بعد دوست آپس میں، ایک نے کہا آج میں قرآن ختم کروں گا، ایک نے کہا میں آج اتنی نفلیں پڑھوں گا۔ ایک اتنا جذبات میں تھا، کہنے لگا آج مغرب سے پہلے ایسی عبادت کروں گا جو دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر ایسی عبادت نہ کروں تو اس نے اپنے بیوی پر قسم کھا لی کہ اس کو 3 طلاق ہے۔ اب سوچنے لگا ایسی کون سی عبادت کروں جو میں کروں تو کوئی نہ کر رہا ہو، نمازیں پڑھتا ہوں تو دنیا میں کوئی پڑھ رہا ہوگا، تلاوت کرتا ہوں تو کوئی پڑھ رہا ہوگا، اب سورج بھی جانے والا، بیوی بھی جانے والی۔ کسی نے کہا ظالم ایسا کیوں کہا؟ چلو ابھی امام ابو حنیفہ بھی حج پہ آئے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ حل نکالتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ جناب یہ مسئلہ ہو گیا، کہا کوئی ٹینشن نہیں لو، متولی کعبہ سے کہا اعلان کروا دو بھائی تھوڑی دیر طواف رکوا دو۔ طواف رکوایا، اس قسم کھانے والے سے کہا اب تو اکیلا طواف کر، کہا جو عبادت تو کر رہا ہے دنیا میں یہ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ ایسے حاضر جواب، تو بتاؤ پھر نبی کتنے حاضر جواب ہوں گے؟ ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت کوئی ایسا ہے کہ رمضان میں ہم کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے؟ فرمایا لوگوں سے سر پہ جوتا کھاتے رہو، جو غصہ ہے اس کو پیتے رہو تو تمہارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ امت سے حاضر جواب تو نبی کیسے حاضر جواب ہوں گے؟ ہمارے علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت وہ شیعہ کہتے ہیں ہم ہاتھ چھوڑ کے اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ چھوڑ کے پیدا ہوتا ہے۔ ارے حیدری شہید نے فرمایا کہ وہ کپڑوں کے بغیر بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو علی نے فرمایا دیکھتے ہیں آج کھجوریں کس نے زیادہ کھائی ہیں؟ فوراً میرے نبی نے فرمایا آج یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گٹلیوں سمیت کس نے کھائی ہیں۔ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی حیران ہو گئے، ایسا فوراً جواب، کیونکہ ان کے سامنے تو ایک بھی نہیں۔ یہ خوش نصیب تھے جنہیں نبی کی رفاقت ملی۔ وہ خوش نصیب کون؟ بتاؤ نبی کی زیارت کرنے والے ایمان والے کون؟ نبی کے سامنے بیٹھ کر دین حاصل کرنے والے کون؟ نبی امام تو مقتدی کون؟ نبی جرنیل تو سپاہی کون؟ نبی مرشد تو مرید کون؟ نبی امام تو مقتدی کون؟ یہی وہ صحابہ ہیں جن کی عزت و ناموس کے لیے ہم میدان عمل میں نکلے ہیں۔ اگر یہ کام سمجھتے ہو صحیح ہے تو ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ ان کے دفاع کے لیے محنت ہونی چاہیے یا نہیں؟